अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद और हमेशा ज़िंदाबाद। गुज़ारिश आपसे की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। राय का इज़हार ज़रूर किया करें। हमें अंगूठे ਨੂੰ हल्का ਜਿਹਾ माड़ा जा इशारा करते हैं। बड़ी ही तफ्तीशनाक बात है। ये जो जंग है ये आगे से आगे बढ़ती जा रही है। इसराइल ने हमला ईरान पर किया था। ईरान वापस जवाब जो है वो इसराइल को दे रहा था। फिर अचानक इसमें से अमेरिका की एंट्री हुई और आज ईरान ने जो हमला किया है कतर कतर एक्चुअली वो हमला जो है अब इसको ये कहना कि कतर पर हमला किया या अमेरिका पर हमला किया है इसको कुछ लोग इसको समझते हैं कि कतर पर हमला है और कुछ लोग समझते हैं कि अमेरिका पर हमला है क्योंकि अमेरिका की बेस है वहां पर। तो वहां पर ईरान ने अमेरिका से बदला लेने के लिए कतर में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमला कर दिया है। ईरान की जानब से कतर की जानब 6 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो फायर किए गए। कतरी वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा है कि कतर ने पेशगी सिक्योरिटी इकदाम के तौर पर अमरीका के अलदीद फौजी अड्डे को खाली करवा लिया था और कतर की जानब से दावा किया गया कि इसके फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम ने अमरीकी अलदीद एयर बेस की जानब से फायर किया गया और एक मिसाइल को तबाह भी कर दिया और कतर की जानब से अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले की मजम्मत करते हुए कहा गया कि कतर की जानब से मजीद ये कहा गया कि अमरीकी अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ख्याल रहे कि कतर में अमरीकी अल अदीद एयर बेस मशरक वस्ती में अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा मौजूद है और इराक में अमेरिका की ऐन उल असद एयर बेस भी फ़ज़ाई दफ़ा में जो है निज़ाम फ़ाल कर दिया गया जबकि वहाँ मौजूद एहलकारों को भी बंकरों में जाने की हदायत कर दी गई है। अब ये जो ईरान ने हमला किया है, ये ईरान ने डेफिनेट हमला जो है वो अमरीकी बेसों पर किया है बट ये अमरीकी बेसें जो हैं ये दोस्त बरादर इस्लामी मुल्क के अंदर हैं। तो अब ये डिफाइन करना थोड़ा-सा ज़रा मतलब कि इसको सब अपने-अपने नज़रिए से देख रहे हैं। कुछ लोग इसको इराक और कतर पर हमला देख रहे हैं और कुछ लोग इसको कह रहे हैं नहीं क्योंकि वहाँ पर अड्डे हैं और दिए क्यों हैं, मुसलमान मुल्क ने अमेरिका को बिठाया हुआ है। एक सती सोच जो है वो भी वहाँ पर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है कि क्या ईरान को ये हमले करने चाहिए थे? क्योंकि इस वक़्त पूरी दुनिया जो है वो ईरान के साथ सफारती तौर पर जो वो खड़ी हुई है और इसराइल के खिलाफ बोल रही है, चाहे वो यूरोपियन मुल्क हैं, चाहे वो मुसलमान मुल्क हैं, चाहे वो लतीन अमेरिका है। तो ये एक बड़ा अच्छा था, लेकिन इसके बाद क्या होने वाला है, इस पर भी हमें ज़ाहिर है 1 आध दिन में मज़ीद चीज़ें वाज़िह होंगी। आगे जाके बताते हैं कि सदर ट्रंप ने क्या जवाब दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतर में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइल के हमले की इत्तलात पर गहरी तफ्तीश का इज़हार किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में कतरी सफ़ीर अली मुबारक अल खातर से टेलीफ़ोन पर राब्ता किया। उन्होंने कतर में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइल की इत्तलात पर गहरी तफ्तीश का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर की हुकूमत और अवाम से यकजहती का इज़हार किया और खित्ते में कशीदगी कम करने और अमल बहाल करने की जो ज़रूरत है, उस पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। अब ये पाकिस्तान जो है ना, मैं समझता हूँ कि इस वक़्त इंतहाई समझदारी के साथ खेल रहा है, बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ खेल रहा है। पाकिस्तान कोई ऐसी गलती नहीं कर रहा या पाकिस्तान देखें ईरान के साथ भी जो है वो ताल्लुक है और कतर के साथ भी आपके ताल्लुक हैं, बल्कि तमाम बरादर मुसलमानों के साथ ताल्लुक है। अब 2 मुसलमान मुल्क जो आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोनों आपस में लड़ पड़े हैं, तो तीसरे फ़रीक का क्या होता है? यारों दोस्तों में भी होता है ना कि 2 दोस्त लड़ पैण ते फिर तीसरा जिहड़ा वो एवें रगड़िया जांदा है। ना वो लड़ने वालों में वो उस तरफ जाए तो इधर से रगड़ा गया, इस तरफ जाए इधर रगड़ा जाए और अगर वो उधर जाए और पीछे से इन दोनों की सुलह हो जाए तो वो दरमियान में वो खज्जल खराब हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा लेकिन पाकिस्तान इंतहाई समझदार के साथ ईरान के साथ भी खड़ा है और कतर के साथ भी खड़ा है और सफारती तौर पर ये मसले हल करवाने की कोशिश करेगी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की जानब से कहा गया है कि ईरान ने हमलों से कबल कतर को आगाह कर दिया था ताकि जानी नुकसान का खतरा कम से कम हो। अब ये भी एक बड़ी रॉकेट साइंस है। उन्होंने कहा कि भाईजान असी अमरीका दी बेस ते हमला करन लगे जे इथों जिन्ने बंदे जे आपने कढ़ लवो क्योंकि असी बाद च नहीं सुनना कि इन्ने बंदे मर गए ने ये बात आखना। उन्होंने कहा जितने लोग वहां पर है वहां से अपने लोगों को निकाल लें क्योंकि हम लोग हमला करने लगे हैं। अमरीकी वेबसाइट ने यह भी दावा किया है कि ट्रंप इंतजामिया कतर में अमरीका की अल अदीद एयर बेस पर ईरानी हमले के मुताल्लिक पहले से बाखबर थी और ये वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने जो है वो पहले से बता दिया था तो जाहिर है वो पहले से फिर उनको इस बात का तो अंदाजा था कि ये हमला होने वाला है और हमला हुआ है। लेकिन अच्छी बात ये है कि मैं आगे जाके बताता हूँ कितने मिसाइल दागे गए हैं, कितने सिस्टम ने इसको रोका है और कितने गिरे हैं और कहाँ गिरे हैं और इससे क्या नुकसान हुआ, ये सब आपको बताते हैं। लेकिन क्या अगला टारगेट पाकिस्तान हो सकता है? ये है वो सवाल।
کہ کیا اب ایران کی ویسے تو پاکستان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے امریکہ کی کسی یہاں پر کوئی امریکی بیس نہیں ہے، یہاں پہ امریکی فوجی نہیں ہے، یا پھر وہاں پہ ایسا نہیں ہے، تو لیکن کیا پاکستان اگلا ٹارگٹ ہو سکتا ہے؟ اسرائیل کی ایران پر کھلی جارحیت، اس کا اسٹریٹجک پارٹنر بھارت جو ہے نا وہ ادھر سے آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نمبر ون، اسرائیل کے حالیہ حملے اور امریکہ کو اس تنازع میں گھسیٹنے کی منصوبہ بندی میں طاقت کا توازن بدل دیا ہے۔ ایران کو استعال دلا کر اسرائیل نے نہ صرف ایرانی رد عمل کو دعوت دی بلکہ امریکہ، قطر اور خلیجی اڈے بھی نشانے پر آ گئے، اور یہ خطرناک رجحان پوری دنیا کے لیے تفتیش کا باعث بن رہا ہے۔ اب مطلب جس طرح اس میں ممالک شامل ہوتے جا رہے ہیں، جس طرح اس میں مزید ملک شامل ہوتے جا رہے ہیں، میرے خیال میں وہ ایک جو ہے وہ ایک کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ اچھا، نمبر دو، بھارت اسرائیل کی جرت اور فوجی چابکدستی سے متاثر ہو کر اب پاکستان کے خلاف اسی ماڈل کو دہرانے کی خاموش سے تیاری کر رہا ہے۔ بھارت اور اسرائیل کے ماہرین خفیہ اور عسکری تعاون سے پہلے کہیں زیادہ گہرا ہو چکا ہے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس اور ڈیفنس جو کمپنیاں ہیں وہ بھارت کے اہداف کو براہ راست معاونت کر رہی ہیں۔ جو مطلب اسرائیل ہے وہ ڈیفینیٹ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں نا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ایران بھارت کا کتنا پرانا دوست ہے، اس کے ساتھ اس کے کتنے تعلقات ہیں۔ اس نے مطلب پاکستان کے، میں خلاف کہوں گا، کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ یہ چہار باغ جو بندرگاہ وہاں پر کتنا جو ہے وہ انڈین کام کر رہا ہے، اور اس میں سے 90% جاسوس ہیں۔ اب وہ بھارت نے پکڑ بھی لی ہیں، لیکن بھارت کے ساتھ نہیں، بھارت جو ہے وہ ایران کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان کھڑا ہے۔ یہ بات تو خیر اب جنگ ختم ہوگی تو ذرا کھلے گی تو سمجھ آئے گی نا۔ نمبر تین، زیادہ تفتیشناک بات یہ ہے کہ بھارت کے جنگی نظریے میں تبدیلی آ رہی ہے۔ اسرائیل کے پیشگی اچانک اور نشانہ لگا کر مارنے والے جنگی ماڈل سے متاثر ہو کر بھارت بھی ایسی حکمت عملی بنا رہا ہے جس میں صرف انسداد دہشت گردی نہیں بلکہ صلاحیت کو نشانہ بنانے والا انداز شامل ہے۔ نمبر چار، بھارت کی 4 دفاعی خریداری دوڑ اس منصوبہ بندی کی گمازی کرتی ہیں کہ سب سے پہلے سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت ہو رہا ہے۔ نمبر 5، پاکستان کو اب یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ محض روایتی گیڈر بھبکیاں نہیں بلکہ ایک نظریاتی تبدیلی کا ابتدائی مرحلہ ہے جسے مودی، ہمت شاہ اور اجیت دول کے ہندواتا ذہن کے تحت نافذ کیا جا رہا ہے۔ دنیا مختلف سمتوں میں ابھی اچھی ہوئی ہے، ایسے ہی پاکستان پر کسی غیر اعلانیہ جارحیت کا خطرہ محض مفروضوں پر نہیں بلکہ عملی خاکہ بنتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 6، بھارت جو کہ پورے خطے میں دہشت گردی پھیلانے والا ریاستی سپانسر بھی ہے اور پراکسیز کا مرکز بھی ہے، وہ پہلے ہی فوجی، سفارتی، معلوماتی اور سیاسی میدانوں میں شکست کھا چکا ہے۔ اب وہ ایک نئی ذلت کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اگر بھارت یہی چاہتا ہے تو پاکستان کو بھی تیار رہنا ہوگا، اس غیر معقول شیطانی نظام کو سبق سکھانا ہوگا تاکہ خطے میں امن قائم کیا جا سکے۔ اچھا جی، یہ اس کو دیکھیں نا، اگر کیوں ایسا کہا جا رہا ہے، کیونکہ جو بھارت ہے اور اس کے ساتھ جو بھارت کے ساتھ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ اسرائیل کے جو تعلقات ہیں وہ کیوں اچھے ہوتے جا رہے ہیں؟ اس لیے اچھے ہوتے جا رہے ہیں کہ دونوں کے مفاد ایک ہیں۔ اس لیے اچھے ہوتے جا رہے ہیں کہ دونوں مل کر وہ کرنا چاہتے ہیں جو ان کو سمجھ آ رہی ہے، اور ان کی جو سمجھ ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ ان کی سمجھ کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان اس کو اس طرح سے ہینڈل کر پاتا ہے۔ پاکستان والے اس کی تیاری کر رہے ہیں، جی پاکستان کی پوری تیاری ہے۔ اگر ایسا کچھ کیا گیا تو وہ پھر خود سمجھدار ہوں گے، اسرائیل والے اور ہندوستان والے۔ ہماری طرف سے پھر وہ بلے بلے ہی ہے، ہم نے پھر کسی کو معاف نہیں کرنا۔ اینڈ میں آپ کو ذرا میں یہ بتا دوں کہ اسرائیل جو ایران کے حملے پر جو ہے وہ باب ٹرمپ نے جو ہے نا وہ بھی ٹویٹ کی ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ کو ٹویٹ، اس میں نے اس کو اینڈ میں اس لیے رکھا کہ اس کے مطابق جنگ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس ٹویٹ کے مطابق اب جنگ اینی مور نہیں ہوگی، لیکن کیونکہ ٹرمپ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے۔ خیر، اس نے کہا جی ایران سے ہماری جانب سے جو اس کی جو تنصیبات کی تباہی کے جواب میں ایک نہایت کمزور رد عمل دیا ہے، جیسا کہ ہم نے توقع کی تھی، اور ہم نے اس کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کیا۔ کل 14 میزائل داغے گئے، جن میں سے 13 کو مار گرایا اور ایک کو آزاد چھوڑ دیا گیا کیونکہ وہ کسی خطرناک سمت میں نہیں جا رہا تھا۔ میں یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ کوئی بھی امریکی شہری زخمی نہیں ہوا اور بمشکل ہی کوئی نقصان ہوا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایران نے اپنا غصہ نکال لیا ہے اور امید ہے اب مزید نفرت نہیں ہوگی۔ میں ایران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں پیش کی اطلاع دی، جس کی وجہ سے کسی کی جان نہیں گئی اور نہ ہی کوئی زخمی ہوا ہے۔ شاید اب ایران خطے میں امن اور ہم آہنگی کی طرف بڑھ سکتا ہے، اور میں پرجوشی سے اسرائیل کو بھی یہی کرنے کی ترغیب دوں گا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ کیونکہ ہم نے ان کی جو ہے وہ تباہ کی تھی، سائٹ تباہ کی تھی، اور اس کے بدلے نے ایران میں ایک عجیب سا، بے تکا سا، کمزور سا رسپانس دیا ہے۔
اور لیکن اچھی بات یہ ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں پہلے سے بتا دیا تھا، اور یہ قطر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ پیشگی اطلاع کی وجہ سے تمام جگہ کو خالی کروا لیا گیا تھا، تمام فوجی اور تمام چیزیں وہاں سے نکال لی گئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں پہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ 13 میزائل آئے تھے، 14 میزائل آئے تھے، 13 میزائل ہوا میں ہی فارغ کر دیے تھے، اور ایک کو نہیں کچھ کہا کیونکہ وہ جس ڈائریکشن میں جا رہا تھا اس کے ادھر کچھ بھی نہیں تھا، ادھر ریت شیت تھی، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ جا کے تم وہاں پہ گر لو اور اپنا شوق پورا کر لو۔ میں نے کہا جی میں شکر گزار ہوں کہ ایران نے مجھے پہلے بتایا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کے بعد وہ اپنا اگر اس نے بدلہ لے لیا ہے، فیس سیونگ کر لی ہے حملہ کر کے، تو اب امید یہ کرتے ہیں کہ ایران خطے میں امن قائم رہنے دے گا، اور اس نے کہا کہ یہی بات میں اسرائیل سے بھی کہوں گا کہ اگر ایران یہ بات کر رہا ہے، ایران اگر چپ کر جائے تو تم بھی چپ کر جاؤ تاکہ یہ جنگ ختم ہو جائے۔ یہ ہے وہ ساری کہانی ہے، یہ وہ ساری بات۔ اب ٹرمپ کی کون بندہ سمجھے؟ ٹرمپ کو کوئی سمجھ سکتا ہے کہ ایک طرف تم نے ان کے جو سائٹس ہیں وہاں پر حملہ کیا ہے، اور دوسری طرف ان کا شکریہ ادا کر رہے ہو جب وہ تمہاری سائٹ۔ اب دیکھیں نا، نارمل تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اب رات کی جناب رات چڑھے گی اور جو ٹرمپ ہے وہ چڑھائی کر دے گا اور ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، کچھ نہیں کرنا، کیونکہ وہ ہم نے اس کی سائٹ تباہ کی تھی، تو جو بڑا موٹا غصہ ہے ایسی، اس نے اپنا غصہ نکال لیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب غصہ نکل گیا تو اب خطے میں امن قائم ہونا چاہیے، اور میں اسرائیل سے بھی یہ کہوں گا۔ اور میں آپ کو ایک خبر اور بھی دوں، مجھے لگتا یہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے جب تک یہ اب لوگ سن چکے ہوں گے، شاید جنگ بندی کا اعلان ہو جائے اور جنگ ختم کرنے کا بھی اعلان ہو جائے، کیونکہ اسرائیل یہ جنگ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اسرائیل نے بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑائی ہے، ایران کی بھی عزت رہ گئی ہے، لیکن یہ جو قطر والا اور عراق والا معاملہ ہے یہ تھوڑا سا سیڈ کر گیا۔ اگر یہ نہ ہوتا ایران کی طرف سے تو بہت اچھا تھا، لیکن اب وہ میرے خیال میں قطر والے اور عراق والے بڑے سمجھدار ہیں، اس کو بڑی ہی سمجھداری سے اس کا جواب دیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک شیئر کریں، رائے کا اظہار کریں، اور یہ جو ایران نے کیا ہے اس سے ایران خطے میں کتنا تنہا رہ گیا ہے، ایران کو سفارتی سطح اب بھی حمایت ملتی رہے گی، اور کیا جنگ ختم ہو گئی ہے یا جنگ ابھی جاری ہے، اس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت شکریہ، خیال رکھیں، خدا حافظ۔